اللہ 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 اللہ۔ اس امت کے ایک اور کامیاب انسان جن کو مراد مصطفیٰ ہونے کا شرف نصیب ہوا، جن کو اللہ نے اتنا بڑا ایمان عطا کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر میں اللہ نے وہ صفات رکھی تھی کہ وہ نبی بنا دیے جاتے۔ فرمایا کہ جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ شیطان نے عمر رضی اللہ عنہ کا سامنا کیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ اس کو زمین پر گرا دیا، اور تیسری مرتبہ اس کے چہرے پر ایک تھپڑ لگا کر کہا کہ تم میرے سامنے کیسے آ سکتے ہو۔ اس کے بعد شیطان نے آپ کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جن کو اللہ نے اتنا بڑا ایمان عطا کیا تھا ان کے قبول اسلام کی حکایت آپ نے سنی ہوگی۔ ایک مرتبہ تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرتا ہوں۔ راستے میں ایک صحابی ملے، دیکھا کہ عمر کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں۔ پوچھا عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کو شہید کر دوں، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ ان صحابی نے کہا کہ تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے۔ یہ سننے کی بات تھی کہ عمر کا غصہ تو کئی چند ہو گیا۔ اپنے بہن کے گھر کی طرف آئے، دروازے پہ دستک دی، بہن نے پہچان لیا کہ دروازے پر عمر آئے ہیں۔ چنانچہ جو قرآن مجید کے چندے پڑھ رہی تھیں اور جو صحابی پڑھا رہے تھے وہ صفحے بھی چھپا دیے گئے، وہ صحابی بھی چھپ گئے۔ دروازہ کھولا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بہنوئی سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان بن چکے۔ بہنوئی نے جواب دیا کہ عمر اگر اسلام سچا دین ہے تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن ان کو بچانے کے لیے درمیان میں آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کے رخسار پہ تھپڑ لگایا۔ نازک تھی، عورت ذات تھی، نیچے گری، منہ سے خون آیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن پھر اپنے بھائی عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی عمر تو ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہوا ہے۔ یہ الفاظ عمر لانو کے دل کے اندر اتر گئے، موم ہو گئے۔ پوچھنے لگے فاطمہ سناؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ فرمانے لگی بھائی آپ کا جسم پاک نہیں، شرک کی نجاست سے بچڑا ہوا ہے، آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ غسل کر کے آئے۔ اس وقت انہوں نے وہ صحابی بھی باہر آ گئے جو ان کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی، عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے۔ جب آیتیں پڑھی گئیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو ان آیتوں کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر ایک شعلہ اٹھا اور دل اسلام کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا۔ فرمانے لگے اچھا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ اکبر، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا وہ آپ کے لیے اللہ کے حضور دعائیں فرما رہے تھے، اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما، آؤ میں تمہیں اللہ کے محبوب کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ محبوب کی خدمت میں پہنچے، دار ارقم میں صحابہ موجود ہیں، کنڈی لگی ہے، سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ چنانچہ اس وقت دستک دی، جب دستک دی کسی نے سوراخ میں سے دیکھا عمر کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے محبوب، دروازے پر عمر بن الخطاب کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بدلی بات ہے۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمانے لگے دروازے کو کھول دو، اگر ماننے کی نیت سے آیا ہے اس کا آنا مبارک ہو، اور اگر کسی اور ارادے سے آیا ہے اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، مگر عمر کے تو حالات بدلے ہوئے تھے۔ آ کر دو دانو بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، محبوب نے خوشی کا اظہار فرمایا
کہ اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول کر لیا. چنانچہ کلمہ پڑھا, نماز کا وقت آ گیا. صحابہ اس وقت دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے, مگر عمر الخطاب نانو فرمانے لگے, اے اللہ کے نبی, اب تک آپ گھر میں نمازیں پڑھتے رہے, اب عمر مسلمان ہو چکا, آئیے ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ 36 پہلے صحابی تھے, 39 میں صحابی حضرت حمزہ ہوئے اور 40 میں صحابی حضرت عمر بن الخطاب ہوئے. اور یہ 40 صحابہ نبی علیہ السلام کے ہمراہ مل کر چنانچہ مسجد جو ہے حرام میں حاضر ہوئے, اور وہاں پر عمر لانو نے اعلان کیا, اے کفار مکہ, تم اگر اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہو, بچوں کو یتیم بنوانا چاہو, تو آج عمر کے مقابلے میں آ جاؤ. سبحان اللہ, اللہ نے اسلام کو عزت دی, گھر کی بجائے مسجد میں عبادت شروع ہو گئی. تو اسلام کے اس عظیم سپوت کے پیچھے آپ کو ایک بہن کا کردار نظر آئے گا. گویا ایک کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا بہن کی حیثیت سے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ